تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا تھا خواتین کے پردے کا، اس بات کا کہ عورتیں اور مرد آپس میں بے محابہ ان کے درمیان اختلاط نہ ہو، وہ الگ رہیں یہ الگ رہیں، اور اس کے لیے بے محابہ میل جول کو شریعت نے پابندی لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفوں کے الگ الگ دائرے کار متعین فرما دیے۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا اور گھر کی ذمہ دار بنایا، اور مرد کو باہر کے کام سے تفویض فرمائے۔ اس حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کار فرمائے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ تم باہر کے کام کرو، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم گھر کے کام کرو۔ تو یہ فطری تقسیم کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی تھی، اس میں حفاظت تھی، دونوں آنکھوں کی بھی حفاظت تھی، دل کی بھی حفاظت تھی، لیکن لوگوں نے اس ہدایت پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ عورت اور مرد کا باہم اختلاط میل جول کثرت کے ساتھ ہونے لگا، حجاب اور پردے کے احکام نظر انداز کر دیے گئے، اور عورتیں زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنے شروع ہو گئی، جس کو قرآن نے فرمایا تھا کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جاہلیت اولا کی طرح زینت کر کے اے عورتوں تم باہر مت نکلو۔ تو یہ سب احکام دیے تھے، لیکن عورتوں نے نظر انداز کر کے وہ باہر نکل آئی، اور زیب و زینت کے ساتھ۔ حدیث میں فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اگر خوشبو لگا کر باہر نکلے، خوشبو لگا کر باہر نکلے تو اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لیکن عورتیں ہیں کہ زیب و زینت کے ساتھ خوشبو لگا کر دعوت نظارہ دیتے ہوئے باہر نکل رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آنکھوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، اور اس کے نتیجے میں فتنہ بے انتہا پھیلا ہوا ہے بد نظری کا، اور اس کے نتیجے میں طاعات اور عبادات کا نور حاصل نہیں ہوتا۔